سامعین گرامی، ہر شخص کی زندگی کے 3 دور ہوا کرتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا. اور یہ بھی سیرت نگاروں، مقرروں، خطیبوں، دانشوروں اور ادیبوں کا ایک اصول ہے. کسی شخص کی زبان عمری لکھی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے اور اختتام بڑھاپے پر کیا جاتا ہے. لیکن میرے محبوب پیغمبر ساتھی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ احمد منتظر کی حیات طیبہ مبارکہ کا آغاز بھی اور اختتام بھی سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. حضرین مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتی ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتی ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتی ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو فصحاء بیان کرتی ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو پیر و کتب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عرش والا خود اپنی زبان سے بیان فرماتا ہے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے لیکن مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی بڑی چیز ایسا نہ ملے گا. ہماری زبان میں کیا تاثیر تو قرآن میں ہے. آیت چلتی ہیں قرآن میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قبلہ تقلب ولی کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کا ذکر آیا تو قرآن نے مذبوحہ کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس و تولى کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے والليل کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرك به لسانك لتعجل به کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے لم نشرح لك صدرك کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کا ذکر آیا تو قرآن نے فإنه نزل على قلبك بإذن الله کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا اجل المزمل قم الیہ الا قلیلا کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا اجل المدثر قم فانذر کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے وما رمیت رمیت ولکن اللہ رمی کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا ذکر آیا تو قرآن نے وانک لعلی خلق عظیم کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کا ذکر آیا تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر آیا تو قرآن نے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر آیا تو قرآن نے امت مصطفیٰ کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا ذکر آیا تو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا. گرامی قدر احباب، میرے محبوب پیغمبر ساتھی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ احمد منتظر کا حسن بھی کامل، علم بھی کامل، علم بھی کامل، صداقت بھی کامل، عدالت بھی کامل، شجاعت بھی کامل، رسالت بھی کامل، سیرت بھی کامل. بلکہ میرا دعویٰ مجھے ہے جب دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوام عالم کو سمجھتے جائے گی وہ مصطفیٰ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتے جائیں گے. میں وقت کی نزاکت کی اپنی دل دعا سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. یا الہی جسم میں جب تک جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے.